السلام علیکم دوستو، میں ہوں سنان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سوبی ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ لوگ دوسروں کو تو چوٹ پہنچا سکتے ہیں پر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جن میں ان کو اپنا ہی نقصان ہو۔ لیکن دوستو، ہر کوئی اتنا سیانا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مرنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے مرنے والے دنیا کے سب سے اسٹوپڈ لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 5، دوستو، آپ سب نے ایک فیمس جملہ سنا ہوگا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا۔ دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں لوگ کچھ زیادہ ہی مرد بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر انہیں کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ انہیں درد نہیں ہو رہا پر اندر سے ان کی بھی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ریسائنو تھا اور یہ برازیل کے علاقے پورٹو برانکو میں رہتا تھا۔ 3 نومبر 2019 میں جب یہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا تو دوستو اسے ایک مکڑی نے ڈنگ مار دیا۔ اسے درد تو ہوا لیکن یہ اپنی فیملی کے آگے ہیرو بنا اور ایکٹنگ ایسے کی کہ کچھ نہیں ہوا۔ اس کی بیوی اور اس کے بچے کہتے رہے کہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لو لیکن یہ اگنور کرتا رہا۔ لیکن دوستو، کچھ عرصے بعد اس کے جسم میں شدید سویلنگ ہونا شروع ہو گئی لیکن پھر بھی یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا اور آخر میں اس کی دونوں ٹانگ کام کرنا چھوڑ گئی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور جب اسے ہاسپٹل لے کر جایا گیا تب پتا چلا کہ اسے برازیلین براؤن اسپائڈر نے کاٹا تھا جس کا زہر بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے ہاسپٹل جانے تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ICU میں ایڈمٹ ہونے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کی موت ہو گئی۔ دوستو، اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو درد نہیں بلکہ شدید درد ہوتا ہے۔ نمبر 4، دوستو، اگر کھانے کی بات کریں تو یہ انسانی جسم کی ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں پر کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کو بھی غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ 2011 میں ایک عورت جس کا تعلق سوئٹزر لینڈ سے تھا، اس نے ٹی وی پر ایک ڈاکومنٹری دیکھی جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ ایک انڈین پنڈت ایسا ہے جو کہ 70 سال سے کھائے پیے بغیر صرف سورج کی شعاؤں پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ دوستو، کوئی بھی کامن سینس والا شخص اس سولر انرجی والے بابے کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ لیکن دوستو، اس عورت کو نہ صرف اس بابے کی باتوں پر یقین ہو گیا بلکہ اس نے یہ میتھڈ ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بابا تو ہو سکتا تھا کہ چھپ چھپا کر نان ٹکی کھاتا ہو لیکن یہ عورت تو بات دل پر ہی لے گئی۔ اس نے دوستو وہ پروگرام دیکھنے کے بعد مکمل طور پر کھانا پینا چھوڑ دیا اور دن کے وقت دھوپ میں بیٹھ جاتی تھی۔ پہلے ہی دن یہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکی اور پانی پینا سٹارٹ کر دیا۔ لیکن دوستو، اس نے کئی دنوں تک کھانا نہیں کھایا اور سورج کے آسرے بیٹھی رہی اور کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کچھ ہی ہفتوں بعد اس کی موت ہو گئی۔ نمبر 3، دوستو، دنیا میں ایسے بہت سارے نان مسلم ہیں جو کہ ڈیلی شراب اور الکوہل بیسڈ ڈرنکس پیتے ہیں۔ خاص طور پر دوستو پارٹیز وغیرہ میں یہ ڈرنکس عام ہوتی ہیں۔ دوستو، آپ سب نے یہ بات سنی ہوگی کہ جو ہینڈ سینیٹائزر استعمال کیے جاتے ہیں وہ الکوہل بیسڈ ہوتے ہیں اور ہم ان کا استعمال ہاتھوں سے وائرس ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، جون 2020 میں جب کورونا وائرس عروج پر تھا تو میکسیکو میں چند دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ان ہاتھوں کی طرح جسم کے اندر موجود وائرس کو بھی ختم کیا جائے۔ ان سب دوستوں نے مل کر ایک پارٹی رکھی اور اس میں ہینڈ سینیٹائزر کو پینا شروع کر دیا۔ دوستو، ان سب کو لگا تھا کہ سینیٹائزر میں الکوہل ہوتا ہے تو شراب کا بھی مزہ آ جائے گا اور جسم کا اندرونی حصہ بھی سینیٹائزر ہو جائے گا، پر ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہینڈ سینیٹائزر میں میتھنول بھی ہوتا ہے جو کہ دوستو شدید زہریلا ہوتا ہے۔ لیکن اس پارٹی میں سینیٹائزر پینے کے کارن 3 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اس تجربے کے بعد ان کو اب کورونا وائرس تو نہیں ہو پائے گا۔ نمبر 2، دوستو، کچھ عرصے پہلے 2 ایشین دوست گھومنے کے لیے ماؤنٹین ایریا میں گئے۔ وہاں سے انہیں دوستو ایک پرانا گرنیڈ ملا۔ یہ ہینڈ گرنیڈ کافی پرانا تھا اور انہیں لگا کہ شاید اب یہ کام نہیں کرے گا۔ دوستو، گرنیڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پرانی ہونے کے بعد بھی سیف ہو جائے۔ اصل میں دوستو، جس نے بھی وہ گرنیڈ پن نکال کر پھینکا تھا وہ کسی فالٹ کی وجہ سے ایکسپلوڈ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بغیر پن کے تھا۔ ایسی صورت میں کوئی بھی شخص اسے اٹھانا تو دور اس کے قریب جانے کی بھی ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن دوستو، ان ریشین دوستوں نے نہ کہ صرف اسے اٹھا لیا بلکہ اس کے ساتھ سیلفیز بنانا شروع کر دی۔ یہ لوگ ابھی سیلفیز بنا ہی رہے
رہے تھے کہ یہ گرنیڈ اپلوڈ ہو گیا اور ان دونوں کی وہی موت ہو گئی۔ دوستو یہ دونوں تو مر گئے لیکن کسی طرح موبائل پوری طرح ڈیمیج نہیں ہوا اور اس میں سے وہ گرنیڈ سیلفیز ریکور ہو گئی۔ نمبر 1 دوستو دنیا کے جتنے بھی چور ہیں وہ ہمیشہ چوری کرنے سے پہلے اپنا فیس کور کر لیتے ہیں۔ اگست 2009 میں کولمبیا کا ایک چور جس کا نام تھامس جینز تھا، اس نے اپنے فیس کو کور کرنے کے لیے منہ پر سپرے کر لیا تاکہ چوری کے دوران کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ یہ ایک سٹور میں گھسا اور گن دکھا کر پیسے کی ڈیمانڈ کی اور ساتھ ہی ان کے پرس اور ان کی ساری قیمتی چیزیں بھی چھین لی۔ دوستو چوری کے دوران اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے سانس کی پرابلم شروع ہو گئی۔ اصل میں اس نے اپنے منہ پر سپرے پینٹ کیا ہوا تھا تو اس پینٹ میں موجود کیمیکل کی وجہ سے یہ چور سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ دوستو یہ آئل پینٹ تھا۔ دوستو اسے کسی بھی طریقے سے اتارا نہیں جا سکتا، اسی وجہ سے کچھ منٹوں بعد دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لائک کے بٹن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ۔